نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے ایک سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے نوافل اور سنتوں کی فضیلت اور سنن رواتب کے بارے میں چند باتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ فرضی نماز کے ساتھ ساتھ نفلی نماز کی ادائیگی، اس کے دو بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین آدمی کی فرضوں میں کمی کوتاہی کو پورا کر دیتے ہیں، اور دوسرا اس کا بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ نوافل اور سنن کی ادائیگی کے ساتھ انسان کے لیے فرضوں کی ادائیگی آسان بھی ہو جاتی ہے، اور انسان ذہنی طور پر فرضوں کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اچھے طریقے سے فرض ادا کر لیتا ہے۔ جب آدمی فجر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز سے پہلے آ کر سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی دلچسپی، اس کا دھیان، اس کی توجہ، اس کی لگن فرضوں میں زیادہ ہوگی، اور جو آدمی سنتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے فرض نہیں چھوٹتے۔ ایک آدمی کوشش کر کے مسجد میں آتا ہے کہ میں نے جا کر جمعے سے پہلے 2-4 رکعتیں پڑھنی ہیں،
تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جمعے میں بر وقت پہنچے گا، خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے پہنچے گا۔ اس کے متعلق یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ یہ امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچے، فرشتے جس رجسٹر کے اندر لوگوں کے نام لکھ رہے تھے اس رجسٹر میں نام لکھوانے سے محروم رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آدمی یہ ہدف لے کر مسجد میں آئے کہ میں نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوگی۔ وہ آدمی تکبیر اولیٰ سے محروم نہیں ہوگا، امام کے ساتھ لازمی طور پر تکبیر اولیٰ کو پالے گا، کیونکہ اس کا ٹارگٹ تکبیر اولیٰ کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ تکبیر اولیٰ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا ہے۔ اگر آدمی تکبیر اولیٰ کو ہدف بنا کر گھر سے نکلے گا تو اکثر و بیشتر یہ ہوگا کہ اس کی تکبیر اولیٰ رہ جائے گی۔ تو یہ سنتوں کے کئی ایک فوائد ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں اور نوافل روٹین کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا جن کی آپ نے بطور خاص فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کے اہتمام کرنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دی ہے، اس کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ ان سنتوں میں فجر کی سنتیں بھی ہیں۔ فجر کی سنتوں کا بڑا ایک مقام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سے قیمتی ہیں۔ ایک طرف دنیا کی پوری دولت ہو اور ایک طرف کسی انسان کو فجر کی 2 رکعتیں مل جائیں، جو فائدہ فجر کی 2 رکعتوں کا ہے، جو اہمیت فجر کی 2 رکعتوں کی ہے، جو قیمت فجر کی 2 رکعتوں کی ہے، وہ قیمت پوری دنیا کی دولت کی نہیں ہے۔ اس قدر فجر کی 2 رکعتیں قیمتی ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں، حضر میں ہمیشہ فجر کی 2 رکعتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ویسے عام روٹین یہ ہے کہ جب آدمی سفر میں ہو تو وہ فرض 4 کی بجائے 2 پڑھتا ہے، اور فرضوں سے پہلے اور بعد والی سنتیں نہیں پڑھتا ہے۔ قصر کا مطلب یہ ہے، جب آدمی قصر کرتا ہے، مسافر آدمی ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے بس 2 رکعتیں پڑھ لینا کافی ہے۔ اس کے لیے پہلے والی رکعتیں پڑھنا، بعد والی پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے ہوں، اس کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح باقی نمازیں ہیں، عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، جن سے آگے پیچھے رکھتے ہیں، مسافر آدمی صرف اور صرف فرض پڑھے گا، بلکہ 4 رکعتوں کو 2 رکعتوں کی شکل میں پڑھے گا۔ لیکن فجر کی نماز ایسی نماز ہے، فجر کی سنتیں وہ سنتیں ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسافر نہیں ہوتے تھے، اپنے گھر میں ہوتے تھے، اپنے شہر میں ہوتے تھے، اس وقت بھی ان کا اہتمام کرتے تھے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ہوتے تھے اس وقت بھی ان کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک سفر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے پڑاؤ کیا، سوئے رہ گئے، فجر سورج طلوع ہو گیا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی سے نکلنے کا حکم دیا کہ اس بستی سے نکلو۔ تھوڑا سا آگے گئے، وہاں پر رک کر اذان کہلوائی، اچھی طرح وضو کر کے جس طرح عام روٹین کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھیں اور فجر کے 2 فرض بھی پڑھے۔ حالانکہ وقت ختم ہو چکا تھا، سورج نکل چکا تھا۔ سورج نکل چکنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو پڑھا تھا، لیکن اس کے ساتھ فجر کی 2 سنتوں کا بھی آپ نے وہاں پر اہتمام کیا۔ اس قدر یہ اہمیت والی 2 رکعتیں ہیں۔ لیکن اس بارے میں کچھ لوگ کوتاہی برتتے ہیں
چونکہ ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اب بعض لوگوں کا طریقہ کار جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اصل میں وہ یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کی اہمیت کے پیش نظر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ادھر فرض کی نماز کھڑی ہوتی ہے مسجد کے اندر، بعد میں آنے والے جن کی فجر کی 2 سنتیں رہ گئی ہیں، چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ فجر کی 2 رکعتوں کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ فرضوں کو چھوڑ کر پیچھے کسی مسجد کے کونے میں یا برآمدے میں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں گے اور پھر آ کر فرضوں میں شامل ہوں گے۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ اس کی 2 بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ فجر کی چونکہ 2 رکعتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لیے یہ رہ نہ جائے، اور فرض کھڑے ہونے کے باوجود وہ ان 2 رکعتوں کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ نوافل ان کی قضائی نہیں ہے، نفلوں کی قضائی نہیں ہو سکتی، نفل رہ گئے تو رہ گئے بس، اس لیے وہ اس کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ اندر نماز ہو رہی ہے، آگے نماز ہو رہی ہے اور وہ پیچھے اپنی 2 رکعتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے، فرض نماز کے لیے مؤذن اقامت کہہ دے، اب فرضوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوگی۔ بالکل واضح حدیث ہے۔ فرض نماز کھڑی ہو جائے، اس کی اقامت ہو جائے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض نماز کی اقامت کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ بھی رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی نماز کو چھوڑ کر فرضوں کی نماز کے ساتھ شامل ہو، اور اس کی یہ 2 رکعتیں جو رہ گئی ہیں اس کو بعد میں ادا کر لے، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ ایک آدمی کی فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں، اس نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ فرض کی نماز 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو فجر کی، تو اس نے بتایا اللہ کے رسول میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھی تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو اس کا حل یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے، نماز کھڑی ہو گئی، آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، پیچھے ایک آدمی نے فجر کی نماز کے دوران 2 سنتیں پڑھیں، بلکہ آپ آئے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی 2 سنتیں اقامت کے بعد بھی پڑھے جا رہا ہے۔ 2 طرح کی حدیثیں ہیں، ممکن ہے یہ 2 مختلف واقعات ہوں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی فارغ ہوئے، صحابہ کی طرف رخ کیا، اس بندے کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی الصلاۃ الصبح 4، کیا صبح کی نماز 4 رکعتیں پڑھے گا تو؟ 2 رکعتیں تو ہمارے ساتھ تھیں، 2 رکعتیں تو اقامت کے بعد اپنی بھی پڑھ رہا تھا، گویا کہ تو 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے فجر کی۔ اسی طرح ایک بندے کو آپ نے مخاطب کر کے یہ فرمایا جو اقامت کے بعد 2 سنتیں پڑھ رہا تھا، فرمایا تو فجر کی 4 رکعتیں پڑھے گا، مطلب کہ اقامت کے بعد 2 رکعتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور رکعتیں ہوں گی نہیں۔ جو آدمی ان 2 رکعتوں کے ساتھ اور بھی پڑھ رہا ہے گویا کہ وہ 4 پڑھ رہا ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ فجر کی 4 رکعتیں پڑھو گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اقامت ہو گئی، میں 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، سنتیں پڑھ رہا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، مجھے نماز کے اندر ہی کھینچ لیا، صف کی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ کیا تو فجر کی 4 رکعتیں پڑھے گا؟ اقامت ہو گئی ہے، اقامت کے بعد تو نماز کوئی نہیں ہے، وہ 2 رکعتیں ہیں جو امام نے پڑھانی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور رکعتیں ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ان 2 رکعتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ بندہ بر وقت اٹھ کر ان کو 2 رکعتوں کو پہلے پڑھے۔ یہ بھی طریقہ کار کوئی نہیں کہ آدمی روٹین بنا لے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے
بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی عادت ہے، روٹین ہے کہ وہ اس 2 رکعتوں کے بارے میں سستی کرتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے اور اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، بالکل غلط ہے یہ طریقہ۔ یہ صرف اور صرف کبھی کبھار ہے کہ آدمی کوشش کے باوجود کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے کی آنکھ لیٹ کھلتی ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا، واش روم میں اس کو دیر لگ گئی، کبھی کبھار ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر اس کی 2 رکعتیں رہ گئی تو بعد میں پڑھ لے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ 2 رکعتیں بعد کی نہیں ہیں، بنیادی طور پر یہ 2 رکعتیں پہلے کی 2 رکعتیں ہیں۔ تو اس کو روٹین بنانا یا جان بوجھ کر اس کو بعد میں پڑھنا یا سستی کرنا، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ ہاں کوشش کے باوجود یا کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو اس بندے کے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ آدمی فجر کی 2 رکعتیں 2 سنتیں جو پہلے نہیں پڑھ سکا وہ بعد میں پڑھ لے، اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن یہ طریقہ کار کہ آدمی آگے نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے اور کسی کونے خدرے میں لگ کر یا مسجد کے برآمدے میں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں اپنی پڑھتا چلا جائے، یہ بالکل غلط ہے، صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جس نبی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فرمایا ہے اسی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ جس کا یہ فرمان ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اسی نبی کا یہ فرمان ہے کہ اقامت کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہوتی، فرض نماز ہوگی، فرض کے علاوہ کوئی سنتیں جب اقامت ہو جائے تو پھر نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہماری مساجد کے اندر سنتوں وغیرہ کے حوالے سے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے فوری بعد بعض لوگ اپنی اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے بعد کچھ اذکار بتائے ہیں اور ان کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان ہوئی ہے احادیث کے اندر۔ جب ہم فرض ادا کریں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اگرچہ فرض نہیں ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اس کو میں فرض نہیں کہتا کیونکہ جس کو شریعت نے فرض نہیں کیا ہم اس کو فرض نہیں کہہ سکتے، فرض نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب بندہ فرض پڑھ لے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی اسی نماز والی جگہ پر بیٹھ کر اپنے اذکار مکمل کر لے۔ اذکار مکمل کرنے کے بعد اٹھ کر وہ جو فرضوں کے بعد کی سنتیں ہیں وہ ادا کرے، یا جانا چاہے تو وہ اس کے بعد جائے، کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اس کے 2 بڑے بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے اذکار مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب فرض نماز پڑھنے کے فوری بعد باہر جاتا ہے تو کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو گیا، کسی کے ساتھ بات میں مصروف ہو گیا، اس کا دھیان توجہ کسی اور طرف چلی گئی تو وہ یہ اذکار سے محروم رہ جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی ہے۔ نماز کا سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، دیگر اذکار ہیں، آخری 3 صورتیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح ہے، ان کو نماز والی جگہ پر بیٹھ کر ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اذکار مکمل ہو جائیں گے، ورنہ آپ باہر چلے گئے، فون پہ مصروف ہو گئے، کوئی بات کرنے والا مل گیا، آپ کے ذہن سے وہ باتیں رہ جائیں گی۔ اور یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا۔ ایک موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت سے محروم رہ جاؤ۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو کوئی لمبا چوڑا ذکر نہیں ہے، سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھنا، الحمدللہ 33 دفعہ پڑھنا، اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھنا، یہ کون سا کوئی لمبا چوڑا ذکر ہے؟ اس سے بندہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ فرمایا کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے شیطان اس کے پاس آتا ہے، اس کو مختلف باتیں یاد کرواتا ہے، اور اس کا ہم عام طور پر تجربہ کرتے ہیں۔ ہر بندہ اس بات پہ غور کر سکتا ہے اور ہر بندہ تقریباً اس کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہمیں اپنی بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آئیں گی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ شیطان بندے کے پاس آ کر اس کو اس کی بھولی ہوئی باتیں بھی یاد کرواتا ہے، اس کے کام یاد کرواتا ہے، تو نے نماز کے بعد یہ کرنا ہے، وہ کرنا، اس سے ملنا ہے۔
فرمایا کہ آدمی کو شیطان مختلف باتیں یاد کرواتا ہے، مختلف کام یاد کرواتا ہے، اس کی مختلف ذمہ داریاں یاد کرواتا ہے، تو نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ کام رہ گیا وہ رہ گیا۔ سلام پھرتا ہے، آدمی جلدی سے باہر جاتا ہے، کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے اور اتنے یہ اہمیت والے اذکار سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اذکار کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اذکار آپ کے اس سے پورے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ اگر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھ کر اذکار کرنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر تک ہم اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھے رہیں گے ہمارے اذکار بھی مکمل ہو جائیں گے اور اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی نماز والی جگہ پر فرض نماز پڑھ کر جب تک اپنی نماز والی جگہ پر رہتا ہے الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، جب تک نماز والی جگہ پر رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ یہ بڑا فائدہ ہے کہ بندہ اپنے اذکار میں مصروف ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق اس کام کے لیے مقرر ہے کہ ایسے بندوں کے لیے دعا کرو جو اپنی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر مصروف رہتے ہیں۔ یہ فائدہ بھی ہوگا۔ اور تیسرا ایک فائدہ، تیسری اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ آدمی فرض ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر فوری طور پر سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا امرنا بذالک اللہ توصل صلاۃ حتی نتکلم او نخرج، کہ جب آدمی فرض نماز پڑھ لے، فرض نماز جس جگہ پر پڑھی ہے اسی جگہ پر نوافل ادا نہ کرے یہاں تک کہ دو کاموں میں سے ایک کام کر لے، یا تو کوئی بات کر لے یا اپنی اس جگہ سے نکل جائے۔ دو چیزیں ہیں۔ بات کرنے میں علماء اس بات کو بھی شامل کرتے ہیں کہ بات کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نماز والی جگہ پر بیٹھ کر کچھ اذکار کر لیں، نماز والی جگہ پر بیٹھ کر آپ کچھ اذکار کر لیں یا جگہ تبدیل کر لیں، پھر آپ کو نوافل پڑھنے چاہیے۔ اسی جگہ پر فوری بعد سلام پھرتے ہی نوافل ادا کرنا شروع کر دینا، یہ طریقہ کار اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد اذکار مکمل کر لے اور اس کے بعد سنتیں پڑھے، فوری سنتیں پڑھنے کی بجائے۔ یا کسی کو جلدی بھی ہے تو پھر تھوڑی سی جگہ تبدیل کر لے، آگے پیچھے ہو جائے، وہاں پر فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھے۔ اس کی دو بڑی وجہ سمجھ آتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس سے یہ شبہ نہیں پڑے گا کہ یہ بندہ 4 کی بجائے 6 رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ ایک بندے نے سلام پھرتے ہی اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ بندہ 4 کی بجائے 7 2 بھی پڑھا، گویا کہ 6 رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں جہاں آدمی سجدہ کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، وہ جگہ اس بندے کے بارے میں گواہی دے گی کہ اللہ اس نے یہاں پر بھی سجدہ کیا تھا، یہاں پر بھی سجدہ کیا تھا۔ تو اس فرمان کی ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کی سجدے والی جگہ زیادہ ہو جائے، زیادہ جگہ قیامت والے دن بندے کے حق میں گواہی دیں کہ اللہ اس نے یہاں بھی سجدہ کیا تھا، اللہ اس نے یہاں بھی سجدہ کیا تھا، یہاں فرض پڑھ لے یہاں سنتیں پڑھ لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، نوافل کے حوالے سے جو ایک کمی کوتاہی پائی جاتی ہے یا فرضوں کے علاوہ جو نماز ہے، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے بالخصوص جب نماز کا وقت قریب ہو، ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹائم 2 منٹ رہ گئے ہیں، اتنی دیر میں سنتیں پوری نہیں ہوگی، ہم ویسے بیٹھ جائیں گے۔ یا بعض لوگ یہ کریں گے کہ سنتیں پڑھنے کی بجائے کھڑے رہیں گے۔ بالخصوص فجر کے وقت میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو لوگ گھر سے فجر کی سنتیں پڑھ کر آتے ہیں وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، بلکہ ٹائم ہو بھی پہلے آگے ہیں تو ویسے بیٹھ جائیں گے۔ بلکہ بعض مساجد میں تو ایسا ہوتا ہے
باہر سے آنے والے کو اس بات کے اوپر ٹوکا جاتا ہے۔ بعض دفعہ باہر سے آنے والے خود پوچھ لیتے سنتوں کا ٹائم ہے، اگر پہلے بیٹھے ہوئے لوگ یا امام صاحب انہیں کہہ دیں کہ یہ ٹائم آیا تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، 4 رکعتیں پڑھ لیں گے، ورنہ ویسے بیٹھ جائیں گے۔ اور اگر کوئی پڑھنا شروع کر دے تو وہاں پر موجود بیٹھے دیگر لوگ اس کو گھورتے ہیں کہ یار یہ ٹائم نہیں ہے، یہ ہمیں بھی لیٹ کرے گا۔ تو اس بات کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ عزیز بھائیو اور بزرگوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب آدمی جس وقت بھی دن کی یا رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ کے گھر میں آتا ہے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کا دربار ہے۔ لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے مختلف درباروں کے لیے کئی سارے اس کی احترام کی اور عزت کے کئی سارے اصول وضع کیے ہوئے ہیں جو خود ساختہ ہیں۔ یہ مسجد اس روئے زمین کے اوپر سب سے مقدس اور سب سے اچھی جگہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البقاع المساجد، زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے بہترین ٹکڑا اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ اس کے کچھ احترام ہیں، جس طرح دیگر کچھ احترام مسجد کے ہیں کہ مسجد میں شور شرابہ نہیں کرتے، گاند نہیں ڈالتے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اس میں گم شدہ چیزوں کا اعلان نہیں کرتے، اس میں بیٹھ کر کوئی خرید و فروخت نہیں کرتے۔ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں۔ یہاں پر بندہ یکسو ہو کر پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایسی جگہ ہے جس کو شریعت نے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ یہاں پر بندہ آ کر اپنے دنیا کے شور شرابے سے علیحدہ ہو کر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی رکھ لے، کچھ وقت اللہ کے لیے دے دے۔ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر صرف اس کا اور اس کے رب کا تعلق ہو، دنیا کی باتیں، شور شرابے، خرید و فروخت کی باتیں، اس طرح کے معاملات وہاں پر نہ ہوں۔ وہاں پر کوئی ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی واعظ و نصیحت ہو، صرف دین کی باتیں ہوں وہاں پر۔ دنیا کی جو معاملات ہے وہ وہاں پر نہ کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے یہ مسجدیں ہیں۔ اس کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے اس گھر میں آئے، ان مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ مساجد اللہ، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ بیت من بیوت اللہ، جس طرح کہتے ہیں فلاں چودھری کا گھر ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ان گھروں کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ جب اللہ کے گھر میں آئے تو وہاں پر بندے کے لیے لازم ہے کہ بیٹھنے سے پہلے ادب سے آئے، احترام سے آئے، سکون سے آئے، دوڑ کے نہ آئے، آرام سے آئے، کوشش کر کے وضو کر کے آئے۔ قربان، وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف آنے کی کوشش کریں، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کھیلتے کودتے، بھاگتے دوڑتے، اچھلتے کودتے ہوئے نہ آئے۔ اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ اور آئے اور سب سے پہلا کام یہ کرے، وقت جون سا بھی ہو، اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ سورج بالکل سر پر بھی ہو، اللہ کے گھر میں آتا ہے، سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے گا، اپنی پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں رکھے گا، پھر اللہ کے گھر میں بیٹھے گا۔ ویسے پابندی ہے، عام نمازوں کے لیے پابندی ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، سورج سر پر ہو، آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن اللہ کے گھر میں آئے، آپ نے بیٹھنا ہے، وقت سر کے اوپر سورج ہے، سورج غروب بھی ہو رہا ہے، سورج نکل بھی رہا ہے، اگر اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے 2 رکعتیں پڑھے بغیر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ اللہ کے گھر کا ادب ہے، اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے شمار کیا۔ فرمایا من اشراط الساعہ ان یمر الرجل، کہ یہ چیز قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں سے ہو کر چلا جائے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آئے اور 2 رکعتیں نہ پڑھے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے گھر کا ادب یہ ہے، جب بھی آپ آئیں، جون سا بھی وقت ہو، 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے۔ فرمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے۔ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا پڑے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول آیا، اس نے دیکھا مجلس لگی ہوئی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کر رہے ہیں،
آپ کی مجلس سے اچھی مجلس کوئی نہیں، اور آپ کی بات سے دنیا میں اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ آیا اور آ کر بیٹھ گیا بات سننے کے لیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی، فرمایا اصلیت رکعتین، اللہ کے گھر میں آئے ہو، بیٹھ گئے ہو، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے ہو؟ کہا نہیں. فرمایا کیوں نہیں پڑھی؟ کہ اللہ کے رسول آپ کی مجلس تھی، ساتھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ بات فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، حدیثیں بیان کر رہے تھے، میں آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھ گیا. میں قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو، اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کے گھر کا حق ہے کہ یہاں پر بیٹھنے سے پہلے تجھے 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، چاہے پیارے نبی کی مجلس کیوں نہ ہو، اللہ کے گھر کا حق ہے، 2 رکعتیں پڑھے گا پھر مسجد کے اندر بیٹھے گا. یہ اللہ کے گھر کا حق ہے. اللہ اکبر. خطبہ ہو رہا تھا، جمعہ ہو رہا تھا. جمعے کی اہمیت کو دیکھیں، امام بات کر رہا ہو، فرمایا کہ جب امام بات کر رہا ہو، خطیب بات کر رہا ہو، اذان ہو جائے. ہمارے ہاں جیسا ہوتا ہے بعض لوگ سلام دعا کرتے رہتے ہیں، حال احوال کرتے رہتے ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، اس کا خطبہ سننا ہر ایک بندے کے اوپر لازم ہے، کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہے. اللہ اس کے رسول کی بات کا ادب ہے، جب اللہ اس کے رسول کی بات کی جائے پھر اپنی بات نہ کی جائے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ادب ہے. فرمایا جب امام بات کر رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کر رہا ہو، کوئی آپس میں بات کرنے لگ بھی جائے، آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو خاموش ہو جا. فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے آپ نے بھی ایک لغو بات کی ہے، ایک بے فائدہ بات کی ہے. آپ کے خطبے کے بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے کہ اگر آپ دوران خطبہ کسی بندے کو چپ بھی کرواتے ہیں. اس قدر خطبہ دھیان سے سننا، اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کرنا، موبائل کے ساتھ مصروف نہ ہو جانا یا حال حوال کے ساتھ مصروف ہو جانا. حتیٰ کہ فرمایا دیکھا کسی بندے نے خطبے کے دوران گوٹھ ماری ہوئی ہے، اپنی ٹانگیں کھڑی کر کے اوپر سے اس طرح ہاتھ ڈال کر اس کو پکڑ کے بیٹھا. فرمایا اس کا سیدھا ہو کے بیٹھو، چھوڑ دو اس کو. معذرت کے ساتھ یہ جس طرح یہ ہم ٹیک وغیرہ لگا کے بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی بالکل غلط ہے. یہ ٹیک لگا کر اور اس طرح اپنے بازوؤں کو اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کر اس طرح پکڑ کے بیٹھ جانا، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ منع فرمایا. لیکن اس کے باوجود ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا خطبہ ہو رہا ہے، پیارے نبی بات فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آگے بیٹھ گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور اس سے پوچھا اے مسجد میں بیٹھنے والے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اللہ کے گھر میں آیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا نہیں جی. فرمایا کھڑا ہو، قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو اور 2 رکعتیں پڑھ. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے، چاہے امام خطبہ جمعہ بھی دے رہا ہو، جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھتا اس کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے. یہ اللہ کے گھر کا حق ہے. امام خطبہ دے رہا ہے، اس کی بات سننا لازم ہے. آپ اپنی بات نہیں کر سکتے ہیں، گھٹنے پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. نیند آتی ہے آپ جگہ تبدیل کر لیں، خطبہ سننا لازم ہے. ٹیک لگا کر کوئی بیٹھ جانا یا آپس میں باتیں کرنے لگ جانا، فون پہ مصروف ہو جانا یا کسی بھی لگو کام میں لگ جانا، حتیٰ کہ کوئی بندہ صحیح بات بھی کرتا ہے، کسی کو چپ بھی کرواتا ہے، بھی دھیان کرو یار، توجہ کرو، ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے. بعد میں سمجھائے بھائی جمعہ ہو رہا تھا، اس طرح باتیں نہیں کرتے ہوتے. اس قدر خطبہ جمعہ دھیان سے سننے کا حکم ہے. لیکن 2 رکعتیں ایسے بندے کے لیے بھی معاف نہیں ہیں، اللہ کے گھر میں آئے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے. بڑی سستی ہے ہمارے ہاں. یہ عام روٹین میں اگر ہم مسجد میں آ جائیں، کسی نے کوئی کسی سے بات کرنی ہے یا کسی سے ملنا ہے، کوئی مسجد میں آ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس میں سستی نہ کریں جون سا بھی وقت ہو. حتیٰ کہ اگر آپ گھر سے فجر کی سنتیں پڑھ کے آ جائیں، بعض کا تو اندازہ نہیں ہوتا، گھر سے پڑھ کے آگے ہیں، وقت موجود ہے. میں نے بات کی تھی، بعض لوگ وقت پوچھتے ہیں، بے وقت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے گھر میں آئیں، 1 منٹ رہتا ہے، آدھا منٹ رہتا ہے، اقامت نہیں ہوئی ہے، آپ آ کر 2 رکعتیں شروع کر دیں. طریقہ کار یہ ہے. نہ کھڑے ہونا نماز کے انتظار میں، یہ درست ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی. فرمایا میرا، جہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ یہاں سے جس طرح یہ والی جو کھڑکی ہے مسجد کا، جو ہمارا
قبلے کی طرف رخ کریں تو بائیں سائڈ پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ان کا چہرہ، ان کا رخ اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف ہوتا تھا۔ جو ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آنے لگتے، بلال رضی اللہ عنہ اقامت شروع کر دیتے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اقامت کو سن کے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے نہیں بھی دیکھا، ظاہری بات ہے ہر بندہ تو اس سائڈ والوں کو تو نظر نہیں آئے، پیچھے والوں کو بھی تو نظر نہیں آئے، یہ تو یہاں پر بیٹھا ہے مؤذن اور اس کونے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، لا رہے ہیں۔ بلال دیکھ رہے تھے، وہ اقامت شروع کر دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اقامت ہو جائے، اقامت ہونے کے بعد بھی جب تک تم مجھے نہ دیکھو اتنی دیر تک کھڑے نہ ہو۔ دو باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو کھڑے ہونے کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے اقامت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا مقتدیوں کے لیے اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ امام انہیں نظر نہیں آ رہا تو ان کے لیے لازم ہے کہ امام نظر آئے تب کھڑے ہوں۔ ہمارے ہاں تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب مسجد میں ہوتے ہیں عام طور پر، پہلے عام طور پر مساجد میں یہ ہوتا ہے۔ ویسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نماز سنتے گھر میں پڑھتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا اس وقت مسجد میں آتے تھے۔ جیسا کہ آج کل اگر آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، وہاں پر بھی اکثر مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ امام صاحب گھر میں سنتے پڑھتے ہیں اور وقت ہونے پر وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ تو بہرحال دو باتیں، ایک تو اقامت کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا امام کا نظر آنا، پھر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہی نماز کے انتظار میں، امام کے انتظار میں 1 منٹ رہ گیا، 2 منٹ رہ گئے، 3 منٹ رہ گئے، بھائی ہو سکتا ہے امام بھی لیٹ ہو سکتا ہے، آپ جتنی پڑھ لیں ٹھیک ہے، جب اقامت شروع ہو جائے آپ نماز چھوڑ دیں، بس جتنی آپ نے پڑھ لی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا۔ لیکن پہلے کھڑے ہو جانا یہ بھی درست نہیں ہے، اور آ کر ویسے بیٹھتے چلے جانا جس طرح لوگ بیٹھتے چلے جاتے ہیں، یا پڑھنے والوں کو منع کرتے کہ بھئی اب ٹائم نہیں ہے، وہ ویسے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، میں نے شروع میں کئی ساری دلیلیں ذکر کر دی، اللہ کا گھر ہے، چاہے نماز کا وقت بھی قریب ہو، خطبہ بھی ہو رہا ہو، کوئی سا بھی حالت ہو، جب تک آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ 2 رکعتیں پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر نماز کا وقت قریب ہے آپ کھڑے مت ہوں، آ کر رکعتیں شروع کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو جائیں، نہیں بھی پوری ہوتی جب اقامت ہو جائے 2 رکعتیں چھوڑ کر نماز کے ساتھ شامل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے بھئی 26 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مدنیہ دارالقرآن یہ نئے پھاٹک کے قریب جامعہ مدنیہ دارالقرآن مولانا سردار علی سردار صاحب کے پاس ایک فضائل قرآن اور ختم نبوہ کانفرنس اس کا اہتمام ہے۔ مختلف علماء اکرام اس میں تشریف لا رہے ہیں، تو بھائیوں سے شرکت کی اپیل ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔